ٹیکسلا میں وزیر داخلہ چودھری نثار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سوال میں سے اتفاق کرتا ہوں، سوال کے اسپرٹ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج وقت اندرونی سیاست کا نہیں ہے بلکہ بیرونی دشمن کے خلاف اکٹھے ہونے کا ہے، اور اس کے لیے میں سب کو موقع دوں گا جی، تھوڑا سا صبر کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بیانات سے ہٹ کر، بیانات سے بڑھ کر ایک عملی اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہماری جو ملکی سیاست ہے اس کے لیے تو مہینے اور سال پڑے ہیں، مگر اس وقت جو عیار دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے پہلے مرحلے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ملک کے اندر اور ملک کے باہر یہ بالکل واضح کر دیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی نے میلی آنکھ کی طرف سے دیکھا اس ملک کو، تو یہ پوری قوم ایک مکے کی طرح یکجا ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہر مشکل کا مقابلہ کرے گی۔ مگر ہمیں یہ بھی بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ دشمن کی طرف سے جو حملہ ہے وہ کئی روپ اختیار کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بارڈر پہ باقاعدہ پیش قدمی کرے یا گولہ باری کرے، یا جو ایک ملٹری ذرائع اور طریقے ہوتے ہیں اس سے پاکستان پر وائر کرے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پوری قوم کو متحد اور متحرک ہونا چاہیے کہ اس کے کئی اور ذریعے اور روپ بھی ہو سکتے ہیں، اور مجھے اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ سامنے ہو کر تو شاید ہندوستان پاکستان کا مقابلہ نہ کر سکے، یا کم از کم مقابلے کے لیے تیار نہ ہو۔ شاید وہ ایسے ذرائع استعمال کرے چھپ کے جس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار ہونا ہے۔ وہ دہشت گردی کا روپ بھی پچھلے کئی مہینوں سے نہیں، کئی سالوں سے ہندوستان اس ملک کی بہت ساری دہشت گردی کے پیچھے ہے۔ تو اس لیے گلی گلی اور کوچے کوچے میں ہمیں متحرک ہونا چاہیے۔ یہ پیغام صرف ہماری سیکیورٹی فورسز یا افواج پاکستان یا سیاسی قیادت کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام اور گلی گلی کوچے میں پھیلانے کا پیغام ہے کہ ہمیں دہشت گردی کو روکنے کے لیے متحرک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے اپنی آنکھیں، کان اور زیادہ بہتر انداز سے متحرک رکھنے چاہیے تاکہ دشمن کا کوئی وار بھی ہو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ چودھری صاحب، آج آپ کے ادھر حلقے میں الیکشن ہوئے اور آپ نے الیکشن کمیشن کی نظارت کے بارے میں ذکر کیا۔ ہر جگہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کو ہی سیکیورٹی کی صورتحال پر پیانا ہے۔ آج بھی یہاں پہ آپ خود وزیر داخلہ ہیں، اس کے باوجود پولیس کی بجائے آرمی ہی آئی اور رینجر ساتھ میں آئی، تو کیا آپ 2018 کے الیکشن میں ہمیں پولیس اتنی کیپیبل دکھائی دے گی کہ صرف سیکیورٹی صورتحال پر پولیس ہی ہو؟ ساتھ میں آپ کے حلقے سے ریلیٹڈ کہ راولپنڈی کی جو رنگ روڈ ہے اور دیگر جو منصوبے ہیں اس حلقے سے ریلیٹڈ، ایئرپورٹ ہے جس طرح، تو کیا وہ مکمل ہو جائیں گے اس سے پہلے؟ پہلا سوال سیکیورٹی کا، میرا خیال ہے کہ یہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کی پولیس، اور میں یہ تمام صوبوں کو اس میں شامل کرتا ہوں، مگر بالخصوص پنجاب کی پولیس چوکس ہے، متحرک ہے اور افیکٹو ہے سیکیورٹی سچویشن کے لیے، اور خاص طور پہ الیکشنز کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ اچھا ریکارڈ ہے۔ فوج کو بلانے کا مقصد صرف سیکیورٹی نہیں ہے۔ یہ پچھلے چند سالوں سے جو بھی ہارتا ہے وہ الزام ریگنگ کا لگاتا ہے، دھاندلی کا لگاتا ہے۔ تو فوج کو بلانا یا رینجرز کو بلانے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہمیشہ سے شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں، وہ شکوک و شبہات ان کے ذہن سے نکال دیے جائیں، اور یہ بالکل بات سب پہ عیاں ہو
کہ الیکشنز شفاف ہو رہے ہیں رینجرز کی موجودگی میں، فوج کی موجودگی میں اور پولیس کی موجودگی میں۔ آپ کا جو دوسرے سوال کا حصہ ہے، یہ ایک بڑا منصوبہ ہے، بہت عرصے سے التوا کا شکار رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پنڈی کا، اسے میں رنگ روڈ تو نہیں کہوں گا، بائی پاس کہوں گا، وہ منصوبہ بہت پہلے تک اس کا اجرا ہو جانا چاہیے تھا اور اب تک تکمیل ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ نہیں ہوا، مگر موجودہ حکومت نے، موجودہ پنجاب کی حکومت نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اس پہ کام جاری ہے۔ پہلا مرحلہ ایک کنسلٹنٹ اس پہ اس کا تعین ہو چکا ہے۔ جو ہی وہ اپنی رپورٹ دے گا پھر باقاعدہ لینڈ کی ایکوزیشن شروع ہو جائے گی۔ سو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ آئندہ الیکشن سے پہلے یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اچھا جیسے یہ بتائیے کہ آپ کے حلقے میں پچھلے دنوں چترا میں ایک گولی بم لاش ملی، اس کے بعد اسلام آباد سے گولی بم لاشیں ملنا شروع ہو چکی ہے، پولیس بندات میں 4-5 واقعات ہو چکے ہیں۔ کیا یہ کراچی آپریشن کا حصہ ہے؟ اس کے پیچھے کوئی گروہ ملوث ہے؟ اس کے بارے میں کوئی تحقیقات ہو؟ نہیں جی، کوئی بوری بند لاشیں، کوئی اکا دکا واقعہ ضرور ہے، کوئی بھی اسلام آباد میں 5-6، یہ آپ نے جس نے بھی آپ کو انفارمیشن دی ہے وہ غلط دی ہے۔ کئی واقعات ہوتے ہیں، قتل کے ہوتے ہیں اور سیریس کرائمز کے ہوتے ہیں، مگر بوری بند لاشوں کا کوئی سلسلہ اسلام آباد پنڈی میں نہیں ہے۔ جو بھی قتل کے واقعات اگر کوئی مخصوص آپ مجھے بتائیں گے تو میں اس کا آپ کو جواب دے سکوں گا، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور آپ کے توسط سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک کرائم تو ہو سکتی ہے مگر اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل یا خاص طور پہ کراچی کا کنیکشن نہیں ہے۔ سر یہ بتا دیجیے گا، آپ نے 2 حصوں کی بات کی کہ میں بھی جو میرا حلقہ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں 16 یونین کونسل، ضلع راولپنڈی کی 16 یونین کونسل ایسی ہیں جن میں ابھی تک انتخابات نہیں ہوئے لوکل باڈیز کے۔ اس حوالے سے آپ الیکشن کمیشن میں، کیونکہ اس کے آپ کے بھی حلقے کی 2 وارڈز ہیں، 2 یونین کونسل ہیں، اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی؟ آپ کے جو نمائندے ہیں جو وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں یا پارٹی کے لوگ، آپ سے کوئی بات چیت اور آپ نے الیکشن؟ نہیں، سب متحرک ہیں جی، ہماری پارٹی کے لوگ متحرک ہیں اور ان تمام جو حلقے ہیں ان کے لوگ متحرک ہیں۔ وہ جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ کیس کورٹ میں بھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس علاقے کی نمائندگی ہو۔ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، آپ کا پہلا سوال بھی بڑا اچھا تھا اور یہ بھی مقامی حوالے سے بڑا اچھا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ نمائندگی کے حق سے محروم ہیں اور اس پہ جتنا جلدی فیصلہ ہو اتنا ہی اس علاقے کے لیے بہتر ہے اور خاص طور اس مخصوص علاقے کے لیے بہتر ہے جو اس وقت نمائندگی سے محروم ہے۔ جس طرح سے پاکستان انڈیا کی بات چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ پوری قوم بھی متحد ہے اور سیاستدان بھی متحد ہیں، تو اس کو پائیداریت کے لیے کیا حکومت کی طرف سے کوئی ایسا انیشیٹو آ رہا ہے کہ پولیٹیشنز کو بلایا جائے اور ان کو انوائٹ کیا جائے تاکہ کوئی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یا وزیر اعظم کوئی ایسی میٹنگ کنوین کر رہے ہیں پولیٹیشنز کی، جبکہ اسمبلی بھی شروع ہو چکی ہے، کہ سیاستدانوں کو ایک جگہ جمع کیا جا سکے اور ملک میں جو محاذ آرائی کی فضا تھی اس کو ختم کیا جا سکے؟ حافظ صاحب، جیسے آپ جانتے ہیں پرائم منسٹر باہر ہیں، انہوں نے آج آنا تھا، اب وہ کل شام تک آ رہے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں یہ بات چیت حکومتی لیول پہ مشاورت ہوتی رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب بھی مشکل وقت ہو، ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ قوم کو متحد اور متفق کیا جائے اور اس کا عملی اظہار ہو۔ تو بالکل اس سلسلے پہ بات ہوئی ہے کہ اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر، اندرونی طور پر اس کا اظہار کیسے ہوگا، وزیر اعظم آئیں گے پرسوں، اس پہ میٹنگ ہوگی اور اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اور طریقہ نکالا جائے گا کہ جس سے عملی اظہار ہو اس یکسانیت کا یا اتحاد کا اور اتفاق کا اور یکسوئی کا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ ان اپوزیشن پارٹیز کو بھی اس موقع پہ سوچنا چاہیے جو اس وقت سڑکوں پہ ہیں کہ ان کی طرف سے ایک واضح اظہار ہو سکتا ہے اس مشکل وقت میں یکسوئی کا، کہ جب وہ وقتی طور پر، ہم نہیں کہتے کہ مکمل طور پہ، یہ کچھ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ معطل بھی ہو سکتا ہے، اگلے مہینے ہو سکتا ہے، اس سے اگلے مہینے ہو سکتا ہے، سو وہ اس کو ایک طرف رکھ کے اپوزیشن اور حکومت مل کر ایک ایسی واضح پیغام دے دنیا کو، ملک کے اندر اور ہمارے دشمنوں کو، کہ پاکستان کے بارے میں جس کے کوئی غلط خیالات ہیں، جس ملک کے بھی غلط خیالات ہیں،
ان کو یہ پیغام ملنا چاہیے پوری قوم ان ایسے عناصر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ عمل بیرونی طور پہ بھی ہونا چاہیے اور اس پہ بھی مشاورت ہوئی ہے اور مزید ہوگی کہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں, چین ہے, ترکی ہے, سعودی عرب ہے, UAE ہے اور دوسرے ممالک ہیں, کہ ان سے بھی رابطہ کر کے اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے اس سے ان کو آگاہی کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت گیدڑ بھبکیاں ہیں ہمارے ملک کی, ہمارے جو نیبر ہے, ہمسایہ ملک ہے, اس کی جو گیدڑ بھبکیاں ہیں اس سے بھی ان کو آگاہ کیا جائے. میں حافظ صاحب اس پہ بھی حیران ہوں کہ اگلے دن اس ہمسائے ملک کے وزیر اعظم نے جس زبان میں اور جس انداز میں بات کی, میں نے کسی ملک کے وزیر اعظم کو اس زبان اور اس انداز میں بات کرتے نہیں دیکھا. ہاں, جب اس شخص کے پس منظر کو دیکھا جائے تو پھر سمجھ میں آتا ہے, مگر اس کے باوجود وہ ایک ملک کا, ایک بڑے ملک کا وزیر اعظم ہے, اور جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے, میرا خیال ہے کہ اقوام متحدہ کو نہیں پوری دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور اس سے بالکل بات واضح ہونی چاہیے. اس بات سے بالکل ان کی تقریر سے واضح ہے کہ کون اس خطے میں فساد پھیلا رہا ہے, کون الزامات کی بوچھاڑ لا رہا ہے, کون یہاں شرارت کر رہا ہے, اور کون سے ملک یہاں امن چاہتے ہیں. میرا خیال ہے مودی صاحب کی گزشتہ دن کی تقریر سے سب کچھ یہاں ہو گیا ہے, مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دنیا کے آنکھ اور کان کھولنے میں مدد کریں اور متحرک سفارتکاری کریں, اپنے دوستوں کو متحرک کریں, جو درمیان میں ملک ہیں ان کا فوکس یہاں لائیں, اقوام متحدہ کو متحرک کریں, تو پھر میرا خیال ہے کہ جو اصل صورتحال ہے وہ دنیا پہ عیاں ہوگی. بہت شکریہ. پاکستانی انڈیا میڈیا کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا پانی روکنے کی مشاورت کی جا رہی ہے, یہ تازہ ترین اطلاعات ہیں. نہیں, طرح طرح کی باتیں, طرح طرح کے الزام, میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر ان کی بات کا جواب دیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے جس انداز سے وہاں سے بات کی جا رہی ہے. آپ بے فکر رہیں, اس وقت دنیا میں کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے, دنیا ایک قانون اور ضابطے کے تحت چل رہی ہے, تو ان کی خواہشیں تو بہت کچھ ہوں گی, مگر میرا نہیں خیال کہ اس گیدڑ بھبی کو ہم سیریسلی لیں. تھینک یو. وزیر داخلہ چودھری نثار ٹیکسلا میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ بھارت چھپ کر حملہ کر سکتا ہے, ہمیں محتاط رہنا چاہیے, حکومت اور اپوزیشن کو مل کر دشمن کو جواب دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اندرونی ہی نہیں بیرونی دشمن کے خلاف بھی اکٹھے ہونا چاہیے, اور بھارت کے خلاف اس وقت پوری قوم متحد ہے. کسی نے اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو یہ قوم مکے کی طرح یکجا ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم پر تنقید کی اور کہا کہ مودی کی تقریر سے سب کچھ واضح ہو گیا ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ عالمی برادری کی آنکھیں کھولیں.